ہمیشہ سے ہی اپنے بڑے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ جب بھی گھر تبدیل کیا کرو تو اس گھر میں قرآن خوانی ضرور کروایا کرو۔ کیونکہ جس جگہ پر آپ موو کر رہے ہوتے ہیں یا جس جگہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، کیا پتہ آپ کو اس جگہ پر کچھ ایسی مخلوقات ایکسپیرئنس ہو جائیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج ہمیں ہماری ایک لسنر نے سینڈ کیا ہے، تو چلیں ان کے واقعے کی طرف۔ یہ بات ہے 2017 کی۔ ہم ایک گھر میں شفٹ ہوئے تھے، تو ہوا یہ کہ میری مما کا ہمیشہ سے ایسا ہے کہ جس بھی گھر میں جاتے ہیں سب سے پہلے قرآن پاک ہاتھ میں لے کے قدم رکھتی ہیں، پھر ہم بچوں کو آنے کا کہتی ہیں۔ تو اس دن بھی وہ اس گھر میں سب سے پہلے گئیں تو انہوں نے اس گھر میں کچھ عجیب فیل کیا۔ خیر، ہم میں سے کسی کو کچھ نہ کہا اور اسی طرح ہم کھانا کھا کے سو گئے۔ پھر ہوا یہ کہ میں جلدی اٹھ جاتی ہوں ہمیشہ سے، تو اس دن بھی فجر پڑھ کے ویسی سیڑھیوں پہ جا کے بیٹھ گئی، تو مجھے فیل ہوا کہ کچن کی طرف سے کوئی گزرا ہے۔ تو سامنے روم میں باتھ روم کا گیٹ بہت زور سے بند ہوا۔ میں اٹھی اور جا کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں میرے بھائی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آرام سے بند کرو بیٹا، صبح کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کیا۔ بھائی نے کچھ نہ کہا اور چلے گئے مسکرا کے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بھائی مما کے پاس گئے، مما کے پاؤں دبا رہے تھے، تو پھر وہ اٹھے اور دوسرے بھائی کے روم سے اپنا موبائل لینے گئے، تو وہاں مما کو لیٹا ہوا دیکھا تو وہ پریشان کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مما تو اپنے روم میں تھی اور وہ عورت جو میرے مما کے روم میں تھی وہ دوسرے بھائی کے بالکل پاس لیٹی تھی۔ خیر، بھائی فوراً مما کے دوسرے روم میں گئے، وہاں مما سو رہی تھی۔ پھر بھائی نے مما سے پوچھا آپ وہاں تو نہیں تھی؟ نہ مما نے کہا پاگل ہو، سوتی ہوئی نہیں دکھ رہی؟ تو مما نے سب بتایا۔ مما چپ ہو گئیں۔ مما نے کہا وہم ہوگا بیٹا، چھوڑ دو۔ تو خیر اسی طرح چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہونے لگیں۔ پھر مجھے ایک عورت دکھنے لگی، کبھی کسی روم میں جاتی ہوئی، کبھی کسی روم میں۔ تو میں نے مما کو بتایا، مما نے کہا بیٹا میرے ساتھ ساتھ رہا کرو، اکیلے نہ بیٹھا کرو، آپ جب تک بھائی باپا سب نہ آ جائے کریں گھر میں۔ تو میں نے ویسے ہی کیا، ہر وقت مما کے پاس رہتی کچن میں بھی، لیکن اس دن مما شاور لینے گئیں تو میں ویسی چھت پہ چلے گئی، تو مجھے کچھ عجیب فیل ہوا۔ میں نیچے آ گئی، اتنی دیر میں دوست کی کال آ گئی۔ میں اسے باتیں کرتے کرتے ذہن میں نہیں رہا، گھر میں ایک روم تھا جو بند رہتا تھا، میں وہاں چلے گئی۔ میں وہاں واک کر رہی تھی اور جیسی پلٹی
वहीं औरत खड़ी थी। मुझे कुछ समझ ना आया क्या करूं। आयतल कुर्सी पढ़ी तो वो औरत उसी वक्त गायब हो गई। फिर फौरन उधर से बाहर आई तो मम्मा ने कहा, कहाँ थी? मैं परेशान हो गई थी, ढूंढ रही थी। मैंने डर के मारे मम्मा को ना बताया कि मम्मा डांटेंगी कि गई क्यों। खैर, फिर एक दिन मम्मा नमाज पढ़ रही थी। मैं और भाई उधर ही लेट गए बेड पे। भाई गेम खेल रहे थे, मुझे बुखार हो रहा था तो बस वैसे ही लेटी हुई थी कि आंख बंद कर कि इतनी देर में आंख लग गई। मैं वो दिन नहीं भूल सकती जो हुआ था। मैंने जब आंखें खोली, उस औरत का चेहरा मेरे मुंह के इतना करीब था कि मेरी आवाज़ भी ना निकल सकी। बस आंख से आंसू निकल रहे थे। भाई ने देखा, मुझे हिलाया, पूछा मैं ठंड। भाई ने पानी ला के दिया। मम्मा ने सलाम फेरते ही पूछा, दम किया? तो मैंने उन्हें सब बताया। लेकिन मुझे बहुत शदीद बुखार चढ़ गया था और मेरे तीनों भाई रात भर मेरे सराहने बैठे होते थे सुबह तक, क्योंकि मैं डर के उठ जाती थी। एक भाई पूरी रात आयत करीमा पढ़ते रहते थे। मैं बिल्कुल हाथों में आ गई थी, दिन ब दिन ख़त्म हो रही थी। मेरी वजह से मेरे दो भाई मगरिब से पहले घर आ जाया करते थे, फिर साय की तरह मेरे साथ साथ रहते थे। और फिर एक दिन मैंने अपने रूम के गेट के ऊपर सूरह यासीन लगाई और सोफ़े पे लेट गई और अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह, ये जो भी है इसको दूर कर दे मुझसे। मुझे अजीब होता है इसकी शक्ल देख के, और रोते रोते सो गई थी। फिर ख्वाब में देखा कि वही औरत मेरे करीब आ रही है, लेकिन किसी बुज़ुर्ग ने उस औरत का पैर बहुत ज़ोरों से पकड़ा हुआ है और उसे खींचते हुए ले गए। मेरी आँख खुली, मम्मा को बताया, लेकिन वाकई मेरे रब ने मेरी मदद की। फिर मेरी उस औरत से मुलाकात फिर दोबारा कभी ना हुई। न जाने वो बुजुर्ग कौन थे, इस बात का मुझे आज तक पता न चल सका। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, द नाइट हॉरर शो के पेज से मैं जहाज़ेब अहमद आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा और आपका साथ तकरीबन 3 बजे तक का है और इस पूरे टाइम में हम उस मखलूक के बारे में बात करेंगे जिसे हम आम ज़बान में जिन्नात का नाम देते हैं। बाहर के लोग इसे डेविल कहते हैं, कुछ लोग ईविल कहते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं द नाइट हॉरर शो की।
رائٹ فوکس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ بہت زیادہ معذرت، کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ کو شو کافی دنوں سے نہیں آ رہا، تو ان سب کو بتاتا چلوں کہ عید کے بعد سے میری طبیعت جو ہے وہ کافی ناساز رہی ہے، اور اس کے بعد فارچونیٹلی میرا فیملی کے ساتھ ناردرن ایریاز جانے کا پلان ہو گیا۔ وہاں گیا، پھر ایک چھوٹا سا ہارر ولاگ بنانے کی کوشش کی۔ اس پورے ٹرپ میں، وہ پورا ٹرپ جو تھا میرا، وہ اس معاملے میں تقریباً یادگار رہے گا ہمیشہ، کیونکہ اس ٹرپ میں میں نے بہت سی چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں، دوسرے معاملوں میں بھی اور اس معاملے میں بھی جس بارے میں ہم اپنے اس شو میں بات کرتے ہیں۔ اور ایک ایسی چیز میں نے ریکارڈ کی ہے اس پورے سینیریو میں کہ جب میں پوری ریکارڈنگ چیک کر رہا تھا تو اسے دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ چیز اس پوری ویڈیو میں کلیئرلی آئی ہے، اور پاسبل ہوا تو انشاءاللہ اسی ایپیسوڈ میں جب میں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا تو اس ایپیسوڈ کے اینڈ میں اس ویڈیو کلپ کو میں ضرور ڈالوں گا۔ وہ ولاگ جو تھا وہ میں نے ناران میں بنایا تھا۔ صبح کے وقت اپنے ہوٹل سے نکل کے جب آس پاس کے ایریا جا کے میں نے چیک کیے تو وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ جب اس گھر کے پاس گیا تو وہ جو گھر ہے، اس گھر کا ایک چھوٹا سا مین گیٹ ہے لکڑی سے بنا ہوا، اور وہ پورا گھر جو تھا وہ لکڑی سے ہی بنا ہوا تھا، اور ناردرن ایریاز میں تقریباً لکڑی کے گھر ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی میری نظر اس گھر پہ پڑی تو اس گھر میں جالے ہی جالے، تقریباً چاروں طرف جالے ہی جالے، اور اسی گھر کے بالکل برابر میں ایک چھوٹا سا پیپر لٹکا ہوا تھا، اور وہ بالکل ہارڈ کاپی پہ کور اپ ہوا ہوا تھا، اور اس میں ایک صاحب کا نام لکھا ہوا تھا، اور ان کی پراپرٹی جو تھی پوری، اس کی پوری انفارمیشن لکھی ہوئی تھی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب اس گھر میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اس گھر میں جیسے ہی میں جھانکا ہوں تو وہاں ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنا کیمرہ اس کھڑکی پہ بالکل اٹیچ کر کے رکھا ہے تو وہ قبر تو مجھے بالکل نظر نہیں آئی، تھوڑی بہت نظر آ گئی ہے، لیکن اسی قبر کے بالکل اوپر ایک ایسی چیز ریکارڈ ہوئی ہے جس کو دیکھ کے مجھے یقین نہیں ہوا کہ یہ چیز آخر کیسے ریکارڈ ہو گئی، کیونکہ میں نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ کیمرے میں کبھی ریکارڈ نہیں ہو سکتی، لیکن خیر 2:20 ہو رہے ہیں، میرا اور آپ کا ساتھ تقریباً 3 بجے تک کا ہے۔ چلتے ہیں ایک نئے انسیڈنٹ کی طرف۔ السلام علیکم، مائی نیم از رائمہ۔ میں پاکستان کے شہر مرید کے میں پیدا ہوئی اور وہاں 7 سال تک رہی۔ ایک بار میں، میرا بھائی اور میرے کزن گھر میں دادی کے ساتھ اکیلے تھے۔ میری دادی کا کمرہ کچن کے ساتھ تھا۔ ہم باری باری کچن میں گئے اور کیک لیا، لیکن میں واپس لاؤنج میں جانے کے لیے مڑی تو مجھے ایک کالی سی چیز دادی کے کمرے میں جاتی ہوئی دکھی، لیکن میں نے غور نہیں کیا اور میں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر میری کزن نے کہا کہ جب وہ واپس آ رہی تھی
تو اس نے بھی وہی چیز اسی کمرے کی طرف جاتی ہوئی دکھی۔ تب میں صرف 6 سال کی تھی، اس لیے میں کافی ڈر گئی، لیکن پھر میں اس بات کو بھول گئی اور تقریباً 1 سال بعد ہم لاہور شفٹ ہو گئے۔ ہمارے گھر کے پیچھے ہی قبرستان ہے اور اکثر ہمیں ایسے ہی کچھ نہ کچھ دکھتا رہتا ہے۔ اور ایک بار میں اپنے کزن کے ساتھ باہر گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے اس کی آواز اندر سے آئی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ اندر سے آ رہی تھی۔ پھر میں نے ڈر کر آگے دیکھا تو میرے سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ نشان تھے اور اس کے لمبے بال تھے۔ پھر میں ڈر کر وہاں سے بھاگ کر اندر چلے گئی اور پھر میری کزن نے مجھے کہا کہ وہاں کوئی نہیں۔ میں نے بات گھر میں بتائی تو کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا، لیکن ابھی بھی اکثر وہ عورت مجھے اس قبرستان میں دکھتی ہے اور کبھی ہماری گلی سے گزرتی ہوئی دکھتی ہے، لیکن ہر کوئی کہتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں۔ بہت بہت شکریہ رائمہ زبیر آپ کا۔ یہ کافی انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے، اور ایز اٹ از ایک ایسا ہی گھر اس سے پہلے جہاں میں رہتا تھا وہ گلشن شمیم میں تھا، اور اسی کے بالکل سامنے عزیز آباد کا قبرستان تھا، جو کہ مجھے رات کے وقت صاف بالکل کلیئرلی دکھایا دیتا تھا۔ اس کا مین گیٹ جو تھا وہ میرے گھر کے بالکل اپوزٹ تھا، لیکن ایسی چیز تو میں نے کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں کی۔ ہاں، البتہ میں نے یہ چیز ضرور ایکسپیرینس کی ہے کہ وہاں کچھ جہالت نما لوگ آیا کرتے تھے اور قبروں میں بے حرمتی کیا کرتے تھے۔ اکثر ان کو دیکھا ہے کہ 2 لوگ آتے تھے ایک 125 بائک پہ، اور مین گیٹ پہ وہ دونوں اپنی بائک لگایا کرتے تھے، اندر جاتے تھے اور پتہ نہیں 4-5 گھنٹے اندر رہ کے کیا کرتے تھے، اور جیسی فجر کی اذان ہوا کرتی تھی وہ باہر آ جایا کرتے تھے۔ اللہ جانے وہ کیا کرتے تھے، بیکاز ہمارا جو کچھ لوگ جو ہیں ان کا ضمیر جو ہے وہ مر چکا ہے، ایمان کمزور ہے کچھ لوگوں کا، تو ایسی شیطانیت کرنے میں وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ خیر۔ یہ سٹوری میرے بابا کی ہے۔ جب میرے بابا پڑھا کرتے تھے شادی سے پہلے، تو ایک دن بابا رات کو آ رہے تھے اکیڈمی سے۔ ان کی اکیڈمی پاس ہی ہوتی تھی، تو وہ پیدل آیا کرتے تھے۔ اس دن بابا لیٹ ہو گئے تھے، رات 11-12 بج رہے تھے۔ وہ اپنے گھر کی گلی میں پہنچے۔ وہ گلی پتلی اور لمبی تھی۔ جب بابا سٹارٹ میں تھے گلی کے، تو انہیں ایک بہت پیارا سا سفید بکری کا بچہ نظر آیا۔ ان کو وہ اتنا پیارا لگا کہ انہوں نے اس کو اپنے گود میں لے لیا۔ جب اپنے گھر کے تو بابا نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور چلنا شروع کر دیا۔ جب گھر کے پاس پہنچے اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو بکری کی پچھلی 2 ٹانگیں وہیں تھیں جہاں سے بابا نے اسے اٹھایا تھا۔ میرے بابا نے چیخنا شروع کر دیا۔ میرے دادا دادو باہر آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو بابا نے پوائنٹ کیا اور وہ بکری اس وقت وہاں سے غائب تھی۔ اس کے بعد سے بابا کو واپسی پہ دادا ابو نے خود لینا شروع کر دیا۔ اور یہ واقعہ ایک لاہور کی چھوٹے سے علاقے کا ہے، جو کہ اب کافی کنسٹرکشن میں تبدیل ہو چکا ہے۔
ایسی مخلوق کو چھلاوا کہتے ہیں، if I am not wrong. اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، کیونکہ چھلاوت جو ہوتی ہے وہ ایک جنات کی قسم ہوتی ہے جو کہ شرارتی ہوتی ہے اور اکثر رات کے 3 بجے کے بعد ایکٹیو ہوا کرتی ہے. ہنڈریڈ میں سے تقریباً 45% لوگوں کا اس سے انٹریکشن ہوا ہے، اور جس کا اس مخلوق سے انٹریکشن ہوا ہے وہ کبھی بھی اس دن کو بھلا نہ پایا ہے. اس شو کو کرتے کرتے تقریباً 1.5 سال ہونے کو آیا ہے، اور اس چھلاوے کے بارے میں کافی سارے انسیڈنٹس میں نے آپ سب سے شیئر کیے ہیں. جیسے ابھی ایک بکری کا بچہ ہم نے ابھی اسی ریسنٹ سٹوری میں سنا ہے. ایسی کئی ساری سٹوریز ہیں جو کہ میکسیمم کافی سٹوریز جو آئی ہیں وہ مجھے سکیہ سن قبرستان کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ وہ ایک اولڈ کنسٹرکٹڈ ایریا ہے اور ایک بہت بڑا قبرستان ہے وہاں پہ، اور اکثر اس جگہ سے لوگوں نے کافی کمپلینس کی ہیں. کبھی اس جگہ پر لوگوں کو بزرگ نظر آئے ہیں، کبھی اس جگہ پہ کچھ لوگوں کو بہت سی خوفناک عورتیں نظر آئی ہیں، اور کچھ کا سامنا اس مخلوق جسے ہم چھلاوا کہتے ہیں اس سے بھی ان کا انٹریکشن ہوا ہے. چلتے ہیں ایک نیو انسیڈنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ نیو ای میل کیا کہتی ہے. السلام علیکم. آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں. یہ کہانی ہے کراچی کے مشہور ایریا گلستان جوہر میں واقع امپائر سینٹر فلیٹس کی، جہاں کافی فلیٹس خالی ہیں اور ہانٹڈ بھی ہیں. 2016 میں جس فلیٹ میں میں شادی ہو کر گئی وہ فلیٹ بھی ہانٹڈ تھا. اس فلیٹ میں تعداد سے زیادہ جگہ کیلیں لگی ہوئی تھیں، اور میرے روم کے واش روم کی سائڈ بہت ہی بے رونق تھی. اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس واش روم میں کوئی بھی بلب لگاتے یا تو وہ اسی وقت فیوز ہو جایا کرتا تھا یا پھٹ جایا کرتا تھا. شادی کے بعد میرا کپ بورڈ میں سارے میرے نیو ڈریسز پھٹے ہوئے ملنے لگے، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھ کر کارنر پر تسبیح رکھی اور میری تسبیح میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی اور کبھی نہیں ملی. ہم جب بھی اس فلیٹ کو خالی کرنے کی بات کرتے تو ہمارا فائنینشیل لاس ہو جایا کرتا تھا. تب میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم یہ فلیٹ خالی کر دیں گے، کیونکہ مسلسل مشروع اور لاسز کی وجہ سے میں تنگ آ گئی تھی. اور جب ہم نے فائنلی دوسری جگہ جانے کا ارادہ کر لیا تو اس کے کچھ دن بعد میرے 8 مہینے کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ میری زندگی کا سب سے بڑا لاس تھا. اسی فلیٹ کے اوپر والے فلیٹ میں رات کو بچوں کے بھاگنے اور سامان گھسیٹنے کی آوازیں آتی تھیں. ایک دن ہم نے اوپر جا کے چیک کیا کہ آخر کون لوگ ہیں جو اتنی رات کو سامان گھسیٹتے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ فلیٹ تو سالوں سے خالی پڑا ہے. خیر، جب ہم نے فائنلی شفٹ کرنے کا سوچ لیا تو گھر سے ہمارے پیسے غائب ہو گئے.
اور یہاں تک کہ دیوار پر لگی پینٹنگز خود بخود گر کے ٹوٹنے لگی اور گھر میں بلڈ کے ڈراپ نظر آنے لگے۔ شفٹنگ سے 2 دن پہلے میرے روم میں ایک کالا بلّا گھس گیا اور اس کا منہ ڈسٹ بن کے اندر تھا اور وہ ڈسٹ بن زور زور سے دیوار پر مار رہا تھا۔ اس فلیٹ میں نے اپنی زندگی کی خوفناک راتیں گزاری ہیں، کیونکہ وہاں ہر روز ایک نیا واقعہ ہوتا تھا۔ اللہ جانے اس گھر میں ایسی کیا چیز تھی جس نے ایک بچی کی جان لے کر ہمیں چھوڑا۔ وہ فلیٹ آج بھی خالی پڑا ہے۔ شاید اس فلیٹ میں کوئی رہ نہیں پاتا۔ خیر جناب، گلستان جوہر میں آج بھی کئی ایسے فلیٹس ہیں جو کہ ابینڈنڈ ہیں، اور کئی سارے واقعات ان گھر سے بلانگ کرتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے جب گلستان جوہر اتنا کنسٹرکٹڈ نہیں تھا تو پہلے نیپا تھا، نیپا سے آگے اسپارکو تھا، اور اسپارکو کے آگے پورا جنگل ہی جنگل تھا۔ پھر وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہوئی، اور کنسٹرکشن ہوتے 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 اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ وہ ایک پورا ایک بڑا سا ایریا بن گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اس دنیا کو بنایا گیا تو جنات کو یہ حکم دیا گیا کہ اندھیروں میں چلے جاؤ۔ اور اوبویسلی غلطی تھوڑی بہت ہماری بھی ہے کہ ہم اسی جگہ کو کنسٹرکشن کے لیے چنتے ہیں جہاں ویرانیت ہوتی ہے، جہاں جنگل ہوتا ہے، جو کہ اس مخلوق کے رہنے کی ایک وائٹل جگہ ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ سے وہی ہم اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ شکایات کرتے ہیں کہ ہمیں اس مخلوق نے یہ نقصان پہنچا دیا، ہمیں اس نے یہ کر دیا، ہمیں اس نے وہ کر دیا، لیکن ہم کبھی خود اپنی غلطی پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہے، دوسری غلطی ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں اس جگہ ہم گندگی کرتے ہیں۔ اوبویسلی گندے لوگ ہیں، ہم کچرا پھینکتے ہیں، اس مخلوق کو دعوت دیتے ہیں۔ خیر جناب، بڑھتے ہیں نئی ای میل کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ ای میل کیا کہتی ہے۔ یہ میرے بچپن کی بات ہے۔ میری امی نانی کے گھر گئی تھیں۔ نانی نے اس وقت نیا گھر لیا تھا اور اس خوشی میں انہوں نے سب کو بلایا تھا۔ وہاں رات زیادہ ہو گئی تھی تو اسی وجہ سے نانی نے امی اور میری خالہ کو وہاں رکنے کو کہا تھا، تو امی اور خالہ وہیں رک گئی۔ امی اور خالہ ایک ہی روم میں سو گئیں رات کو۔ اچانک خالہ بہت زور سے چیخی، یہاں تک کہ نانی کے گھر میں سب اٹھ گئے اور روم میں آئے تو خالہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم نے ان کو اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھی، تو پھر ماموں اور میرے پاپا ڈاکٹر کو لینے گئے۔ ڈاکٹر نے آ کے میڈیسن دی،
ڈاکٹر نے آ کے میڈیسن دی اور کہا کہ ان کو تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ خالہ کو صبح ہوش آ گیا، لیکن وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا گلا بیٹھ گیا ہے اور میڈیسن دے دی، لیکن نانا مولوی صاحب کو گھر لائے تو مولوی صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے بول نہیں پا رہی ہیں۔ بہرحال 5 سے 6 دن بعد وہ بولنا شروع ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک بلیک کلر کی عورت نظر آئی تھی اور وہ خالہ کے بہت قریب آ گئی تھی اور خالہ کو وہ چیز بولنے سے روک رہی تھی۔ مولوی صاحب نے بھی کہا کہ ان کو اب کسی جن نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ خالہ کو وہ چیز نظر آتی رہی اور وہ کہتی تھی کہ وہ مر جائیں گی، اور وہی ہوا۔ تھوڑے دن بعد خالہ نے سوسائڈ کر لی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب 2:40 ہو رہے ہیں، میرا آپ کا ساتھ تقریباً 3 بجے تک کا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ پیش آیا ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں which is janzebkhan0@gmail.com۔ وہ ای میل ایڈریس ہے جہاں پہ آپ ہمیں ای میل کر کے اپنے ساتھ ہوئے وہ واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اپنی یوٹیوب کے اپلیکیشن میں جائیے، ادھر لکھیے The Night Show with جانزیب احمد and you will find me there۔ سبسکرائب کیجئے and don't forget to hit that bell icon۔ السلام علیکم، یہ میرے کزن کی سٹوری ہے۔ ایک دن وہ جب اسکول سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں درخت کے نیچے پانی پینے کے لیے کھڑی ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اچانک کوئی ایک لڑکی اس کی طرف آ رہی ہے۔ اس لڑکی نے آ کر رونا شروع کر دیا اور میری کزن سمجھی شاید کوئی مدد مانگنے آئی ہے۔ میری کزن نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میرا کوئی دوست نہیں ہے، نہ مجھ سے کوئی کھیلتا ہے، پلیز میرے ساتھ کھیلو۔ میری کزن کہنے لگی ابھی تو میں اسکول سے آ رہی ہوں، پھر کھیلیں گے، اپنا گھر بتاؤ کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے مگر میں تمہارے گھر جا کر کھیلنا چاہتی ہوں۔ میری کزن نادان تھی، اس کو رونا دیکھ کر اسے گھر لے آئی۔ اس نے گھر آ کر سلام کیا اور کہنے لگی مما یہ میری نئی دوست ہے، ہم کمرے میں کھیلنے لگے ہیں۔ اس کی مما کو لگا شاید مذاق کر رہی ہے، کھیل رہی ہے، مگر اس کے بعد وہ کمرے میں جا کر کھیلنے لگی۔ مگر جب شام ہوئی، مغرب کی اذانوں کے بعد میری کزن کی طبیعت خراب ہو گئی، عجیب آوازوں میں بولنے لگی، اور یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب میں نے یہ سب دیکھا تو میں حیران ہی رہ گیا۔ دادا ابو کی بڑی سائیکل آرام سے ایک ہاتھ سے اٹھا کر ہماری طرف پھینکی۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ ہماری مما نے ہمیں کمرے میں بند کر دیا اور باہر آنے سے منع کیا۔
مگر ہمیں اندر مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر میرے تایا ابو نے کسی دم کرنے والے انکل کو بلایا۔ انہوں نے آ کر دم کیا۔ وہ نارمل ہو گئی، مگر اگلے دن مغرب کے بعد پھر وہی کچھ، اس کا وہی بھیانک روپ۔ کہتی تھی مجھے اس کو ساتھ لے کر جانے دو، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، مگر انکل کو پتہ لگ گیا تھا کہ اسے چھوڑنے والی چیز نہیں۔ پھر انکل روز آتے دم کرنے، اور میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا تھا چاند کی اس تاریخ کو ہم اس پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ آخر کار وہ دن آ گیا، مگر اس دن دوپہر سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر اچانک وہ بے ہوش ہو گئی اور نیلی پڑ گئی۔ اسے ہم ڈرائنگ روم میں لے گئے اور دم والے انکل کو بلایا۔ اس بار ان کے ساتھ ایک اور انکل بھی تھے۔ ہم ونڈو سے دیکھ رہے تھے۔ بچے اس بار بھی مما منع کر رہی تھی، مگر ہم ضد سے کھڑے ہو گئے۔ پھر جو اس بار دوسرے انکل آئے تھے، انہوں نے اس پر 2 یا 3 بار کچھ پڑھ کر پھونکا۔ میری کزن کو ہلکا سا ہوش آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ اس نے اشارے سے بتایا یہ سامنے ہے۔ پھر اور ایک بار پھونک ماری تو میری کزن کی ہلکی سی آواز آئی، کہتی انکل جی مجھے بچا لو، اس نے مجھے بہت زور سے پکڑا ہوا ہے۔ دم والے انکل زور سے بولے چھوڑ دے اسے، کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے؟ مگر وہ کچھ نہ بولی۔ پھر بہت سی کوششوں کے بعد اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بول پڑی، کہتی میرا نام گیتا ہے، میں بھگوان کو مانتی ہوں۔ تو انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو وہ چیخنے لگی۔ اسے کہا اس بچی کو چھوڑ دو، کہتی نہیں چھوڑوں گی، میرے ساتھ کوئی کھیلتا نہیں ہے۔ پھر اسے کہا چھوڑو اسے ورنہ تم مار ہی جاؤ گی۔ وہ کہتی ٹھیک ہے چھوڑ دیتی ہوں۔ اس سے پوچھا انکل نے کس کی طاقت زیادہ ہے، تمہاری یا ہماری؟ آئی ڈونٹ نو یہ کن صاحب نے بھیجی ہے۔ میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسے پلیز اچھی طریقے سے ٹائپ کر کے سینڈ کیجیے، اسپیلنگ مسٹیکس نہیں کیجیے۔ ہر شو میں کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اب پیر پکڑ لیتا ہوں کہ پلیز بھیجنے سے پہلے پڑھ لیا کیجیے، کیونکہ اس کے علاوہ اور میرے پاس اور مجھے نہیں لگتا کہ اور کوئی چارہ ہے میرے پاس کہ اور بھی کسی طریقے سے بولوں میں آپ کو۔ یا تو بھیجے ہی نہیں ای میل، اگر بھیج رہے ہیں تو پلیز بھیجنے سے پہلے پڑھ لیا کہ آپ احسان نہیں کر رہے، برا نہیں مانے گا، لیکن پلیز لائیو پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے پڑھنے میں۔ دنیا کے اونچے ترین پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جس کا نام راکا پوشی ہے، اس پہاڑ کے پیچھے کئی ساری ایسی مسٹریز ہیں جس کے بارے میں ہمیں آج تک پتہ نہ چل سکا۔ فارچونیٹلی جب میرا ناردرن ایریاز جانے کا ایک اتفاق ہوا تو میرا ہنزا جانا ہوا۔ اب جب آپ ہنزا میں انٹر ہوتے ہیں تو راکا پوشی آپ کو بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے اور دنیا کے اونچے ترین پہاڑوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن
سوائے ایک بندے کے اس جگہ وہاں کوئی آج تک ہائیکنگ نہ کر سکا۔ جس نے اس جگہ پر جانے کی کوشش کی ہے، یا تو اس کی ٹھنڈ کے مارے موت ہوئی ہے، یا تو ٹھنڈ کی وجہ سے موت ہوئی ہے، یا تو شخص پہ گلیشیئرز بڑے بڑے آ کر گرے ہیں، یا پھر ان کی موت ایک پراسرار طریقے سے ہی ہوئی ہے۔ آج سے کافی ٹائم پہلے ہنزا کا رہنے والا ہی ایک شخص اس جگہ ہائیکنگ کرنے گیا۔ اوبویسلی اس وقت نواز شریف جو تھے وہ ہمارے پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے ایک نوبل پرائز رکھا ہوا تھا کہ جو بھی اس جگہ پر اس پہاڑ کی پیک تک جائے گا تو گورنمنٹ کی طرف سے اس سے ایک نوبل پرائز ملے گا 15,000۔ تو جب اس شخص نے ہائیکنگ شروع کی تو دیکھتا ہے کہ شروع میں اس شخص کو کچھ انسانی ہڈیاں پڑی ملتی ہیں، تو وہ دیکھ کے سب سے پہلے تو وہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ یہاں آئی کیسے۔ پھر تھوڑا اوپر جاتا ہے، پھر دوبارہ اسے اسکیلٹنز ملتے ہیں پیسز میں، کبھی ایک قدم پہ کسی کا سر پڑا ہوا ہے، کبھی ایک قدم پہ کسی کا ہاتھ پڑا ہوا ہے، کبھی ایک قدم پہ کسی کا پیر پڑا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری جرنی، اپنے پورے سفر میں پتہ نہیں کتنی لوگوں کی ایسی ہڈیاں دیکھی ہیں جس کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ اب بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ اس پہاڑ پہ 12 کے 12 مہینے برف رہتی ہے، اور بڑے بڑے گلیشیئرز جو ہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ، یا پھر آپ گوگل پہ سرچ کریں راکا پوشی کو، تو آپ کو اس کی پکچرز میں بڑے بڑے گلیشیئرز آپ کو وہاں پہ لگے ہوئے پڑے ہوئے مل جائیں گے۔ تو جو شخص بھی وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے، یا تو بھوک کے مارے اس کی موت ہوتی ہے، یا تو ٹھنڈ کے مارے اس کی موت ہوتی ہے، یا گلیشیئرز اس کے اوپر آ کے گرتے ہیں، یا پھر ایک پراسرار طریقے پر موت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی ساری مسٹریز ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ تک انسان پہنچ گیا ہے، اور وہاں تک کے سفر میں انسان کو ایسی ایسی چیزیں ایکسپیرینس ہوئی ہیں، اور جو بھی ماؤنٹ ایوریسٹ سے واپس آیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس جگہ سے آج تک کوئی شخص صحیح سلامت واپس نہ آ سکا، اور جو بھی شخص وہاں سے واپس آیا ہے وہ بولنے کے قابل ٹل ڈیٹ نہ رہ سکا۔ چلے جناب، بڑھتے ہیں ایک نیکسٹ ای میل کی طرف۔ سلام، یہ واقعہ میرے آنکھوں دیکھا ہے۔ میری ایک دوست ہے جس کا نام میں نہیں بتا سکتی۔ ہم دونوں اسکول میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میری دوست کو ان اندیکھی قوتوں سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ ہمارے اسکول کے ساتھ ایک گھنا درخت بھی تھا، اور میری دوست اور میں ہر روز اس درخت کے آگے سے گزر کر جاتے تھے، اور ہم نے ہی کہیں سے سنا تھا کہ گھنے درختوں پر ہی ان اندیکھی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔
میری دوست جب بھی وہاں اس درخت کے پاس گزرتی تو زور زور سے چلاتی کہ ہے کوئی جو مجھے کچھ کہہ سکے. مجھے ان قوتوں مجھے ان قوتیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. مجھے یہ قوتیں بھی نہیں کچھ کہہ سکتی. Oh, wait for a second, please. مجھے یہ قوتیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. اور یہ کام مسلسل 1 مہینے تک جاری رہا. پھر ایک روز ہم اسی طرح گزر رہے تھے. جیسے ہی اس درخت کے قریب پہنچے میری دوست کا رنگ عجیب طرح سے لال اور زرد رنگ جیسا کچھ ہونے لگا. اس جگہ اور دور دور تک کوئی نہیں تھا کیونکہ سب اپنے گھر جا چکے تھے. وہ بہت عجیب چیزیں کر رہی تھی، الگ اور کافی ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی. میں اس کو بہت مشکلوں سے اور ڈرتے ڈرتے اس کے گھر لے کر آئی. اس کے گھر اسکول کے پاس ہی تھا. جب ہم اس کے گھر پہنچے تو سب بہت ڈر چکے تھے، لیکن اتفاق سے وہاں ایک مولوی صاحب موجود تھے جو میری دوست کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. میری دوست کے والدہ اور ابو اسے اس کے کمرے میں لے گئے. میں اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ سب اس درخت کی وجہ سے ہے. میں اکثر ایسی چیزیں محسوس کر سکتی ہوں. میری دوست اپنے کمرے میں بھی عجیب حرکتیں کر رہی تھی. میں نے اپنی دوست کی فیملی اور مولوی صاحب کو یہ بات تفصیل سے بتائی. مولوی صاحب نے میری دوست پر دم کرنا شروع کیا مگر کچھ نہیں ہوا. آخر بہت کچھ کرنے کے بعد مولوی صاحب نے اس مخلوق سے بات کرنا شروع کی. ہم سب بہت ڈر چکے تھے. انہوں نے پوچھا کہ تم اس بچی کے پیچھے کیوں ہو؟ تو اس جن کی آواز ہم صاف صاف سن سکتے تھے. اس نے کہا کہ یہ لڑکی ہمیں 1 مہینے تک تنگ کرتی رہی ہے. زور زور سے چلاتی تھی کہ میں اسے اس کی سزا دینا چاہتا ہوں. مولوی صاحب نے اسے سامنے آنے کے لیے کہا اور اس کی امی اور مجھے کمرے سے باہر جانے کو بولا. مگر میں چھپ کر دیکھ رہی تھی. میں نے اس جن کو اپنے سامنے حاضر ہوتے دیکھا. اس کی آنکھوں کی جگہ کچھ نہ تھا مگر خون نکل رہا تھا اور ہاتھ پاؤں بہت عجیب پتلے اور بڑے بڑے تھے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ان سے ڈرنا مت ورنہ یہ تمہیں مزید تنگ کریں گی. مولوی صاحب نے میری دوست کی طرف سے معافی بھی مانگی اس سے اور وہ مخلوق کہنے لگی کہ میں اسے زیادہ نقصان نہیں دوں گا، بس اسے کچھ دنوں کے لیے ایک کمرے میں بند رہنے دو. مولوی صاحب نے کہا یہ ممکن نہیں. تو اس جن نے مولوی صاحب کے منہ پہ تھپڑ بہت زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور وہ مخلوق وہاں سے غائب ہو گئی. مجھے ایک عظیم ہستی کا معلوم تھا کیونکہ میرے کزن کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تھا. میں نے اسی دن گھر جا کر اس بات کا اپنی مما کو بتایا تو انہوں نے ان ہستی سے رابطہ کیا اور میری مما اور میری امی اور وہ ہستی اگلے دن ان کے گھر گئے. انہوں نے اس جن کو جاتے ہی بلایا اور سو حاضر ہوا. اس نے پھر وہی شرط رکھی. ان ہستی کو جتنی قرآنی آیات اللہ پاک کی صفتی نام جو کچھ آتا تھا انہوں نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا اور مخلوق وہاں سے غائب ہو گئی. اور جو مولوی صاحب بے ہوش ہوئے تھے ٹھیک ہو چکے تھے اور صرف چند منٹ میں سب ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ اب سب ٹھیک ہے. میں اب بھی پچھتاتی ہوں کہ مجھے یہ سب ہونے سے پہلے ہی کسی بڑے سے اپنے دوست کی شکایت کرنی چاہیے تھی.
اپنی دوست اور اس کے گھر والوں کے آگے بہت شرمندہ ہوں۔ امید ہے کہ اس واقعے سے آپ لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا۔ رابعہ۔ ابھی پھر میں نے ایک ٹائپنگ مسٹیک والی ای میل پڑھی اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا بھائی انہوں نے، کون سی لینگویج لکھی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایک یہ کام کرتا ہوں کہ میں اب سرائکی میں یہ شو کرنا شروع کر دیتا ہوں، شاید تبھی آپ جا کے تھوڑی بہت آپ کی اسپیلنگ مسٹیکس جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ای میل جو ہے وہ میری تقریباً سرائکی لینگویج میں لگ رہی ہے۔ تو مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ اب میں سرائکی سیکھتا ہوں اور سرائکی میں اب یہ شو کیا کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اگر اس مخلوق کو آپ چیلنج کریں تو وہ مخلوق آپ کو اس کے انجام تک ضرور پہنچ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کبھی ایسی چیزوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کبھی اس چیز کا مذاق بنانا چاہیے۔ ابھی پچھلی ای میل میں کچھ ایسا ہی واقعہ ہمیں سننے کو ملا کہ یہ صاحبہ روز ایک درخت کے نیچے جایا کرتی تھیں اور وہاں جا کے بلند آواز میں کہا کرتی تھی کہ اگر کوئی یہاں مخلوق موجود ہے تو مجھے کچھ کہہ کے دکھائے یہ وہ، اور تقریباً کافی عرصہ یہ چیز چلتی رہی اور اس چیز کی اس مخلوق نے ان صاحبہ کو سزا بھی دی۔ تو کبھی بھی اس چیز کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، نہ مذاق بنائیں، ورنہ آپ خود ایک مذاق بن کر رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس مخلوق کے بارے میں آپ بات کریں تو یہ اور قریب آ کے غور سے سنتی ہے کہ آخر ہمارے بارے میں بات کیا ہو رہی ہے۔ اوبویسلی ہر انسان کی طرح جب آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں، جب آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو آپ قریب آ کے ضرور سنیں گے کہ آپ کے بارے میں بات کیا ہو رہی ہے۔ اور ایز اٹ از سیم سینیریو اس مخلوق کے ساتھ بھی ہے کہ جب آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ اور قریب آ کے غور سے سنتے ہیں۔ پاسبلٹیز یہ ہیں کہ ابھی جس جگہ بیٹھ کر آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اپنے گھر پہ بیٹھ کے، اپنے صوفے پہ بیٹھ کے، اپنے بیڈ پر لیٹ کر، یا پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے سوچیں کہ آس پاس موجود وہ اندھیرا جسے شاید آپ کو ڈر نہ لگ رہا ہو، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو ہر اس چیز سے ڈر لگتا ہے جو انسان کو دکھائی نہ دیتی ہو، لیکن وہ چیز آپ کو دیکھ سکتی ہے، آپ کو سن سکتی ہے اور شاید آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ شو میں آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
آج کے شو میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، اسٹوری پڑھنے میں بھی، سٹارٹنگ میں بھی، کیونکہ کافی ٹائم بعد شو کر رہا ہوں تو 2-3 شوز چاہیے تاکہ پہلے والی پیس بن جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔